السلام علیکم۔ آپ کے سامنے اردو کا مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے اہم نکات پہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن فی الوقت یہ کہنا ہے کہ یہ بدنصیب زبان جو کہ دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے اور شاید بتدریج یہ دوسری اور پہلی زبان کا درجہ بھی حاصل کر لے، کیونکہ برصغیر کی آبادی باقی دنیا کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو یہ بدنصیب زبان اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا کے رکھ دی گئی ہے۔ اردو کو ہم وجہ طور پہ تحریک پاکستان کے جو اہم عوامل تھے ان میں سے ایک شمار کر سکتے ہیں مذہب کے بعد، اور اس زبان کی وجہ سے ہی بر صغیر کے مسلمان مختلف گوشوں کے مختلف علاقوں کے ایک پیغام پہ ہم آواز ہوئے اور ان کی یکجائی اور ان کی یکسوئی ممکن ہوئی اور بالآخر پاکستان بن گیا۔ اور اس زبان کی اہمیت ہی تھی کہ جس کو بابائے قوم نے سمجھا تھا اور سمجھ کے اعلان کیا تھا 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی، سرکاری زبان ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے قائد کے اور سارے فرمان تو لوگوں کو یاد رہتے ہیں، مثلا 11 اگست کا فرمان جس کے تحت وہ پاکستان کو سیکولر بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اسی قائد کا یہ فرمان جو انہوں نے 21 مارچ 1948 کو کہا تھا، یہ الفاظ ان کے یاد نہیں رہتے۔ بالآخر ہوتے ہوتے سن 73 آ گیا اور آزادی کے برس کے بعد جب اس میں قوم کے تمام منتخب نمائندوں نے اردو کو ملک کی قومی زبان بنانے کا اور سرکاری زبان بنانے کا فیصلہ کر لیا، تو اسے آئین میں شامل کر لیا، تب بھی اسے ناکام بنانے کے لیے، اس آئینی تقاضے کو پورا نہ کرنے کے لیے ہر طرح کی مشکلات رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور ہوتے ہوتے یہ نوبت آ گئی کہ سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ کئی برس کے بعد گیا، اور 8 ستمبر 2015 کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا جس کے تحت حکومت کو حکم دیا کہ ہر سطح پر ہر ادارے میں اردو کو نافذ کرے، سرکاری زبان کے طور پہ اور قومی زبان کے طور پر۔ لیکن بدقسمتی سے اسے اب تک سپریم کورٹ کے فیصلے کو نافذ ہونے نہیں دیا گیا ہے، اور اردو ابھی تک اپنے نفاذ کی راہ دیکھ رہی ہے۔ اشرافیہ جو ملک پہ قابض ہے اور ملک کے ہر ادارے پہ قابض ہے، ہر سطح پہ اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، وہ یہ قطعی نہیں چاہتی کہ اردو کے اندر سارا کاروبار مملکت چلے، اور وہ جو انگریزی کے بل پر پاکستان کے عوام کے کندھوں پہ چڑھ کر سوار ہیں، تو وہ عوام ان کے کندھوں پہ چڑھائے ہوئے عوام ان کو کبھی اتار سکیں۔ طبقاتی نظام کا بہت بڑا سہارا ہے یہ انگریزی کی بین الاقوامیت سے انکار ممکن نہیں، اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، نہ ہی ہم ایسے جذباتی ہیں کہ انگریزی کو دیس نکالا دینے کی بات کرتے ہوں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان کو وہ اہمیت دی جانی چاہیے جس کی وہ مستحق ہے۔ دنیا کی تقریباً 40 ترقی یافتہ اقوام ایسی ہیں جن میں سے 38 نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے۔ اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پہ تاحال کوئی عمل درآمد نہ صرف یہ کہ نہیں ہوا، بلکہ حکومت نے اور نوکر شاہی نے اور افسر شاہی کے علاوہ ملک کے باقی دیگر اشرافی جاگیرداروں اور سیاستدانوں نے اس کے راستے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی سی ہر ممکن کوشش کر لی، اور اس کا نقطۂ عروج ہے وہ سیاہ بل، وہ بہت ہی رسوا زمانہ بل جو سینٹ میں پیش ہونے جا رہا ہے 14 مارچ کو کل، اور جس میں کہ یہ کہا جائے گا، مطالبہ کیا جائے گا کہ اردو ہی نہیں بلکہ 4 اور صوبائی زبانوں کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ آخر یہ اردو کے نفاذ کے راستے میں کھنڈر ڈالنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ ایک زبان کو ہی نافذ کرنا تقریباً مشکل ہوتا جا رہا ہے، آپ 4 زبانوں کا معاملہ اور لے آئے، اور 4 زبانیں بھی صوبائی زبانیں اگر ہیں تو ساتھ ساتھ اور بھی زبانیں ہیں تقریباً 10 کے قریب جو اپنے آپ کو ان صوبوں کے اندر کہتے ہیں کہ وہ ہم بھی صوبائی زبانیں ہیں، اور کوئی ایک صوبہ بھی پاکستان کے 4 صوبوں میں ایسا نہیں ہے جو یک لسانی صوبہ ہو صوبائی طور پہ بھی۔ یعنی اگر پشتو کے حساب سے آپ صوبہ کیپی کو دیکھنا چاہیں تو پشتو کیپی کی واحد زبان نہیں ہے، وہاں پر ہند کو بھی ہے، دری بھی ہے، فارسی بھی ہے، اور ہند کو تو ایک خاصی بڑی زبان ہے تقریباً پشتو کے برابر۔ اسی طریقے سے پنجاب میں سرائکی پنجابی کے تقریباً قریب ہے، اور ان لوگوں کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ ایک الگ زبان ہے، تو لہذا صوبہ پنجاب کی بھی زبان صرف ایک نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک زبان کشمیری بھی کچھ علاقوں میں بولی جاتی ہے، اور کچھ علاقوں میں گوجروی بھی بولی جاتی ہے۔ سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے، یہاں تو بلکہ اور زیادہ گمبھیر صورتحال ہے کہ بہت زیادہ مختلف زبانیں بولنے والے اقوام یہاں پہ آباد ہیں، اور مختلف گوشوں میں ان کی اکثریت ہے، اور وہ وہاں پہ ان زبانوں کا نفاذ ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے بلوچستان ہے جہاں پہ بلوچی تو شاید پورے بلوچستان میں رہنے والوں کی 30-35% تعداد سے زیادہ نہیں بولتی ہوگی، باقی وہاں پشتو بولی جاتی ہے ملک کے صوبہ بلوچستان کے بیشتر حصے میں، یا پھر براہوی بولی جاتی ہے اور کہیں کہیں فارسی بھی بولی جاتی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا کہ 4 صوبائی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے ایک نیا پینڈورا باکس کھولنے کے مترادف ہے، ایک نئی لڑائی، ایک نئے فساد کو جنم دینے کا سبب ہوگا یہ معاملہ، اور اس سے ہوگا اور کچھ نہیں، صرف یہ ہوگا کہ اردو کے نفاذ کا معاملہ بھی کھنڈت میں پڑ جائے گا۔ یہ لوگ جو قومی زبان کے ساتھ ساتھ صوبائی زبانوں کو بھی اوپر لا کر برابر قومی زبانیں بنانے کا درجہ دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ ان زبانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، خود ان کے اپنے بچے ان زبانوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ صرف اردو کے نفاذ کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے کراچی پریس کلب میں کل ہم ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں شام 6 بجے، بدھ 14 مارچ شام 6 بجے، جن میں ان مسائل پہ بات ہوگی۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ وہاں تشریف لائیے اور ہماری معلومات سنیے، اور اپنی بھی اگر کوئی رائے اس سلسلے میں دے سکتے ہو تو ضرور دیجیے۔ اردو کے حوالے سے میں اپنے دوستوں کو بلا رہا ہوں، جتنے بھی محبان اردو ہیں، محبان پاکستان ہیں، وہ آئیں۔ یہ صرف عارف مصطفیٰ کا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، آپ کے آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم اس نظام کے، یہ جو طبقاتی نظام ہے، اس کی بنیادوں کو ہلا دینا چاہتے ہیں، اور اس کی بنیادوں کو ہلا دینے کے لیے ضروری ہے کہ یہ گلا سڑا بوسیدہ نظام جن بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے، اس پہ ضرب کاری لگانے کے لیے کوئی معقول اور نہایت مستحکم آلے کی مدد سے ضرب لگائی جائے، اور وہ آلہ قومی زبان کا آلہ ہے، وہ آلہ قومی یکجہتی کا آلہ ہے، وہ آلہ مذہب کا آلہ ہے، جس کے ذریعے سے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ نظام بوسیدہ نظام اب دفن ہو جانا چاہیے، عوام کی جو سوچ ہے اس کو غالب آنا چاہیے، طبقاتی نظام کو دفن ہونا چاہیے۔ آپ لوگ ساتھ دینے کے لیے، آپ لوگ میرا ہاتھ بٹانے کے لیے اگر وہاں موجود ہوں گے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا، بہت ممنون ہوں گا۔ شکریہ۔